السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں قاہر قلعے میں سجے ہوئے کھیل کے میدان میں ایک شخص نیچے اترتا ہے۔ سب لوگ تالی بجانے لگتے ہیں، جس کے بعد وہ میدان کے درمیان میں آتا ہے اور وہاں پر رقص کرنے لگتا ہے۔ ادھر وزیر کے پاس ایک دربان آ کر کہتا ہے وزیر حضرت۔ وزیر اسے دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے مائلز، تم؟ ہمارے سپاہیوں کے کپڑے تمہیں اچھے لگ رہے ہیں۔ مائلز کہتا ہے پہلی بار میرے اوپر صلیب نہیں ہے، اسے اتارنا بہت بوجھل لگ رہا ہے۔ وزیر کہتا ہے میرا یقین کرو، قاہرہ کی گلیوں میں صلیبی لباس پہننے پر تمہارے ساتھ کیا ہوتا اگر تمہیں معلوم ہوتا، تم اس بارے میں بات نہ کرتے۔ ہمیں زندہ تمہاری ضرورت ہے۔ مائلز کہتا ہے کوئی شک نہیں ہے، ہر زندہ کو سونا درکار ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا وزیر حضرت؟ وزیر کہتا ہے بالکل، وعدے کے مطابق تمہیں تمہاری فوجی امداد کے لیے انعام دیا جائے گا۔ مائلز کہتا ہے یہ کپڑے پہننے کے لائق ہونا چاہیے وہ انعام۔ ادھر آدمی میدان کے اندر رقص کر رہا تھا اور سب لوگ وہاں پر اسے دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ادھر وزیر بیٹھا کہہ رہا تھا اصل میں تو اب زنگی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ قدس میں بدلتی ہوئی صورتحال اور وہ امیر صلاح الدین کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے شاہویر کی مدد کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ دیکھ رہے ہو نا، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک منظر یاد آتا ہے، جب وہ شخص جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا، اسے جنگل میں صلاح الدین بے ہوش حالت میں ملا تھا اور اس نے کنویں کے اندر ایک نشان بھی پھینکا تھا۔ مائلز کہتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ صلاح الدین کو ابھی تک ڈھونڈ نہیں سکے ہیں۔ ادھر آدمی رقص کرنے کے بعد روانہ ہو جاتا ہے، سب لوگ تالی بجانے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی دوسرے دیو قسم کے آدمی ہتھیار اٹھائے ہوئے میدان میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہتھیاروں سے اپنا استقبال کروانے لگتے ہیں، جس کے بعد صلاح الدین اور دوسرے تمام سپاہیوں کو کھول دیا جاتا ہے جو کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرنے والے تھے۔ ایک سپاہی کہتا ہے کنویں سے نکل کر ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مجھے تمہیں وہاں سے کبھی نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ صلاح الدین کہتا ہے چلو، جس کے بعد وہ لوگ میدان میں اترتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے کمانڈر مائلز، تمہارے سپاہیوں کو کہاں پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور کسی کی توجہ کھینچے بغیر وہ وہاں کیسے آباز ہو سکتے ہیں، خود تمہیں بتاؤں گا۔ ادھر صلاح الدین بھی اپنے آدمی کے ساتھ میدان میں اتر رہا تھا۔ سپاہی کہتا ہے چلو شاباش لڑکے، جس کے بعد وہاں پر دیو قسم کے آدمی ہتھیار اٹھائے ہوئے وہاں پر نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ وزیر کہتا ہے ہماری سوچ سے زیادہ جلدی آ گئے ہیں، نیا منصوبہ بنانے کے لیے بہت کچھ وقت سوچنا ہوگا۔ جس کے بعد وہ گوہر کو آواز لگا کر کہتا ہے مہمان خانے میں کمانڈر مائلز کی ضیافت کرو، کمانڈر کے سپاہیوں کو کھلاؤ پلاؤ، یقیناً ان کا ٹھکانہ ظاہر کیے بغیر۔ گوہر کہتا ہے جیسے آپ کا حکم وزیر حضرت۔ مائلز کہتا ہے آپ کا انتظار کروں گا وزیر، جس کے بعد وہ اندر چلا جاتا ہے۔ ادھر فاضل بھی کھڑا ان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا تمہارے گندے دماغ میں کیا چل رہا ہے درگام، کاش مجھے پتہ چل جائے۔ ادھر میدان میں قیدیوں کو عجیب طریقے سے بچھاڑا جا رہا تھا اور سپاہی وہاں پر ان کو ہتھیاروں کی مدد سے ختم کر رہے تھے۔ ادھر صلاح الدین اپنے ساتھ کھڑے آدمی سے دیکھ کر کہتا ہے فاصلہ رکھو، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تم میری حفاظت کرو گے۔ جس کے بعد وہ دونوں میدان میں اترتے ہیں اور سامنے والے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ان کو وہاں پر ختم کرنے لگتے ہیں۔ وہ وہاں پر بہت سے سپاہیوں کو ختم کرتے جا رہے تھے۔ صلاح الدین بھی وہاں پر سپاہیوں کو مسلسل ختم کرتا جا رہا تھا۔ بلند مقام پر کھڑے وزیر ان کی لڑائی دیکھ کر کافی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک آدمی قاضی فاضل کے پاس آ کر کہتا ہے جناب، دو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ادھر بلند مقام پر ہم دیکھتے ہیں کارا تیگن کھڑا کہہ رہا تھا ہاں میں نے سوچا انہیں کارا تیگن کو للکارنے کی قیمت چکانی ہوگی، سب کو مار ڈالا، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا، ان کے پاس موجود سب کچھ لے لیا، اور یہ دیکھو انتظار کر کے بہت تھک گیا ہوں، ہماری گفتگو دریا کی طرح بہتی ہے، تم بھی تو بولو نا یارو کی، کچھ تو بولو۔ اپنے متعلق کہتے ہیں مجھے ان پر یقین نہیں ہے، مگر شہر کے سب سے زیادہ خون خوار قاتل کو تم نے ہرایا ہے اور شہر کے میدان میں اس سے بال منڈوائے ہیں، کیا یہ درست ہے نا؟ حقیقت ہے یہ افسانہ؟ بتاؤ۔ ہاں یارو کی بتاؤ۔ کارا تیگن کہتا ہے کیا تمہیں بالکل بھی خوف نہیں آیا؟ وہ پاگل کہیں میدان میں تمہارا ایک ٹکڑا کاٹ دے اور اس کا خوف نہیں آیا؟ یارو کی کہتا ہے ایسی ہی باتیں کرتے ہو کہ میں تمہارا کلیجہ نکال پھینکوں گا کارا تیگن، بہت ہو گیا ہے۔ قاضی فاضل آ کر کہتا ہے یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کارا تیگن کہتا ہے میں کارا تیگن ہوں۔ قاضی فاضل کہتا ہے کیا کارا تیگن؟ کارا تیگن کہتا ہے ہاں، سلطان نور الدین کا برادران نسبتی۔ فاضل کہتا ہے کیا ہوا ہے، کس کے لیے آئے ہیں، کیا کوئی گڑبڑ ہوئی ہے؟ یارو کی کہتا ہے یہاں پر قاہرہ میں قیدیوں والا قافلہ لایا گیا ہے، ابھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں، کہاں پر ہے اس کا پتہ لگائیں گے۔ فاضل کہتا ہے شہر میں داخل ہونے والے آخری لوگ علیسا کے آدمی تھے، ضرور اس نے اسے جنگجوؤں میں شامل کیا ہوگا۔ یارو کی کہتا ہے صلاح الدین کو کچھ ہوا تو سلطان ہم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کارا تیگن کہتا ہے اطمینان رکھو، میرا یقین کرو، میں قدس تھا، جیسے کہ گوک تینکری میری حفاظت کرتا ہے، صلاح الدین کا بھی خیال کرتا ہے، کتنی بار وہ قریب الموت تھا، مجھ سے پوچھو، لیکن اطمینان رکھو صلاح الدین کو کچھ نہیں ہوگا۔
ادھر صلاح الدین میدان میں اپنے سپاہی کے ساتھ مل کر وہاں پر موجود تمام سپاہیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہاں پر زبردست لڑائی جاری تھی۔ ادھر شہنشاہ بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور کہتا ہے سبیلہ کہاں پر رہ گئی ہے؟ بچہ دیکھ کر کہتا ہے وہ آ رہی ہے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک گھوڑا گاڑی پہنچتی ہے اور اس کے اندر سے ایک شہزادی باہر نکلتی ہے۔ بچہ اپنی ماں سے ملتا ہے اور کہتا ہے آپ کو تقریباً تاخیر ہونے ہی والی تھی۔ شہزادی کہتی ہے فکر نہ کرو میں آ گئی ہوں، اب چلو۔ شہزادی کہتی ہے بابا آپ نے اسی دن کا خواب دیکھا تھا۔ بچہ کہتا ہے لارڈ گائے بھی یہاں پر ہے، کیا آپ جانتی ہیں؟ جس کے بعد شہزادی لارڈ گائے سے بھی دیکھتی ہے۔ لارڈ گائے شہزادی کا ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے یاد دلاتا رہوں، آپ سے دوبارہ ملنا بہت بڑا شرف ہے۔ شہزادی کہتی ہے شکریہ لارڈ گائے۔ ایک اور سپاہی کہتا ہے یورپ میں آج بھی سبھی تمہارے بھائی کی خدمات کی بات کرتے ہیں، تم اس سے بھی زیادہ مشہور ہو، مجھے یقین ہے۔ تم سے مل کر بہت اچھا لگا۔ لارڈ گائے کہتا ہے یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔